ہم نے مرنا ہے، روح کا نکلنا، پھر دوبارہ ہمارا جنم نہیں ہوتا۔ 7 جنم کا تصور ہندوؤں کے ہاں ہے، 1 جنم لے گا آدمی، 2 جنم، ان کے ہاں تو یہ ہے، یہ 1 جنم میں انسان پیدا ہوا، اگلے جنم میں بھینس بھی بن سکتا ہے، اللہ بھینس بنا کے بھیج دے، 7 جنم لے گا، اس طرح پھر وہ ختم، اور پھر ختم مٹی میں مل جائے گا۔ نہیں، ہمارے ہاں جو بنیادی شرعی تصور ہے وہ 2 موتوں 2 زندگیوں کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہم عالم ارواح میں ہوتے ہیں، زندگی نہیں ہے، پھر اللہ زندگی دیتا ہے، ہم دنیا میں آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، بس اس کے بعد پھر نہ نئی زندگی اور نہ وفات، بلکہ جب آپ اور میں میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا اور درمیان میں لٹائے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا، وہ اس کو ذبح کریں گے اور کہیں گے کہ اے اہل جنت خوش ہو جاؤ، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں روتے رہو، افسوس کرو کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، اور پھر موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد موت ختم۔ یہ ہمارے ہاں تصور ہے۔ پھر میدان محشر، دا ڈے آف ججمنٹ کا شریعت تصور دیتی ہے، یہ بھی ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ یہ جو ہم آج وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرضہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ بول بول کر اپنا مال بیچ کر لوگوں کی جیبیں خالی کرواتے ہیں، ہم مکینک ہیں، کوئی مکینک بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو، ایسا نہیں کہ آپ سے کونی مارے لے بھی تیری بات شروع ہو گئی، ایسا نہیں۔ 4 روپے کا پرزہ ڈالا، 400 روپے وصول کر لیے جھوٹ بول کر، خرابی نہیں ہے، تھوڑی سی بس ایک یوں کرنا تھا، جیسے ریس بڑھ جاتی ہے نا، بس یہ کرنا ہے، تھوڑا یوں کرنا ہے، ریس سیٹ ہو جائے گی، لیکن چھوڑ جائیں آپ موٹر سائیکل، کیونکہ سامنے ہماری کرامت ظاہر نہیں ہوگی، بعد میں ہوگی، وہ جب واپس آتا ہے کہ بھئی یہ بڑی خرابی تھی اس کے اندر، لائیے 2000 روپے دے دیں۔ یہ جو جھوٹ بول بول کے مال حاصل کر رہے ہیں، ایسے ہی جو بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر شریعت کا پتہ ہے نہیں، یہ نہیں معلوم کہ میرا حق کیا ہے، ناحق کو حق بنایا ہوا ہے۔ میں خدا کی قسم اپنی علمیت نہیں جھاڑتا، میں شعور بیدار کرتا ہوں، آپ میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو لفظ حق کی شرعی تعریف جانتے ہوں گے کہ حق کہتے کس کو ہیں، لیکن اچھل اچھل کے ہم کیسے بول رہے ہوتے ہیں، بیوی تجھے نہیں پتا شوہر کا حق کیا ہے، اور بیوی بھی کہہ رہی تمہیں نہیں پتا کہ بیویوں کا حق کیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنے حقوق دیے ہیں۔ ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کا حق پہچانو، جواب میں اولاد کے ابو حق کسے کہتے ہیں یہ تو بتا دو، ابا کا یہ تو نہیں پتا لیکن پہچان لے بیٹا، پہچان لے۔ ابا جانا آپ نے ابھی تک پہچانا نہیں، میں کیسے پہچانوں گا؟ ناراض مت ہو، کچھ والدین بھی یہاں والد صاحب بھی تشریف فرما، خدا نہ خواستہ مذاق اڑانا مقصد نہیں، نہ اپنے والدین کے بارے میں آپ کو ایسا ناپاک مکروہ تصور لے کر آئیں، بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علم نہیں ہے نا، معاشرے میں ہمارے شعور کی بیداری نہیں ہے، وہ بھی کیا کریں، انہیں اوپر سے ایسا ملا، انہوں نے جتنا تھا آگے منتقل کر دیا۔ ہمارا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نوجوانوں آپ کا کام ہے، یا تو اس جہالت کو، اس معرفت کے نہ ہونے کے سلسلے کو خاندان میں کنٹینیو رکھیں، اپنی اولاد میں ایسی جہالت منتقل کرتے رہیں، اور یا پھر آپ ہوش میں آئیں اور اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنائیں، اور جو کچھ گھر میں ہوتا رہا اسے ختم کریں، ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھیں۔ وہ میں آخر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو میدان معاشر میں دا ڈے آف ججمنٹ جو اللہ نے بیان فرمانا، یہ خوف پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہم مال حرام کماتے ہیں، جواب وہاں دینا ہوگا، جھوٹ بول کے مال لیتے ہیں، وہاں جواب دینا ہوگا، جو شوہر بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہاں جواب دینا ہوگا۔ یہاں تو عورت مظلومہ ہے، فرض کر لیں آپ نے تھپڑ مارا، لات ماری، ماں بہن کی گالی دی، مرحوم ماں باپ کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دی، وہ جواب میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے ڈولے ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہیں، آپ میں طاقت زیادہ ہے کہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لے تو ہاتھ نہ چھڑا سکے۔ ایسے بدماشوں سے میری گزارش ہے ذرا میرے پاس آؤ، میں تمہیں کسی بدماش سے رابطہ کرواتا ہوں جو تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تم نہیں چھوڑا سکتے۔ کوئی طاقتور سا پاؤں پہ پاؤں رکھ دے، ہمارے پاؤں پہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کیوں پتہ ہے کہ دانت توڑ کے جائے گا اگر میں کچھ بولوں گا تو۔ اور بیوی گھر میں جو بیچاری وہ بالکل کمزور سی بیٹھی، اسے چاہے ماں بہن کی گالیاں دو، دانت توڑ دو، منہ پہ تماچا کھینچ کے مارو، پلیٹ اٹھا کے پھینکو، یہ کیا کر لے گی؟ میرا پیدائشی ٹارزن ہوں، زیادہ کرے گی آنکھ پھوڑ دوں گا، کانا کر دوں گا، اس کو طلاق دے دوں گا، گھر سے باہر نکال دوں گا، یہ دھمکیاں ہماری ہوتی ہیں۔ تو یہاں تو وہ عورت سہم گئی، لیکن میدان محشر میں شیرنی کی طرح ہوگی، پنجہ مارنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا آپ کو بھی اور بیوی کو بھی، اور حساب و کتاب ہوگا، اور اگر آپ نے ظلم کیا ہوگا آپ کی نیکیاں نکال کر بیوی کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور اگر اس سے بھی زیادہ ظلم ہوگا تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ پاسبل ہے کہ آپ جہنم میں جائیں اور بیوی جنت میں چلی جائے۔
یہ پاسبل ہے. وہاں پر آپ ایسا نہیں کر سکتے یوں گھور کر دیکھیں خاموش ہو جاؤ تو موروں گے پکڑ کے. وہیں پہ آپ کے ناک پہ گھوسا مارے گی, ناک توڑ دے گی آپ کو, کیونکہ وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاتھ جوڑیں, دیکھو سونے کا سیٹ لا کر دیا تھا نا, اس کے بدلے میں ایک نیکی چھوڑ دے کمبخت. وہ بولے گی نو, اب آئے نا بکری چھری کے نیچے,